الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان کرم فضل ہے خالق و مالکہ کہ پروردگار نے ہم گناہ گار بدکار سیاہ کاروں کو مسلمان بنایا، انسان بنایا، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص امت کے اندر پیدا فرما کر طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ پاک کا کرم ہے، فضل ہے مولا کا۔ محترم حضرات، کہ آج ماہ رمضان المبارک کا 9واں روزہ اور رحمت کا پہلا حصہ گزر رہا ہے، اور ہر مسلمان اپنے اپنے گھروں کے اندر عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر، کوئی نماز میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کہ توبہ استغفار میں، کوئی قرآن کی تلاوت میں، کوئی درود پاک کی کثرت میں، اور کوئی ذکر و اذکار میں۔ الگ الگ ہر مسلمان مومن مرد، عورتیں، بوڑھے، نوجوان، بچے اللہ کا ذکر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے جتنی بندے کو زندگی عطا کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مومن اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے خالق و مالکہ کہ کچھ تذکرہ، کچھ ذکر کیا جائے۔ کس کا ذکر کیا جائے؟ جو ہم تمام مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا جائے، جو ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس دنیا سے تشریف لے گئی، اور ہم سب مسلمانوں کی ماں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں، پاک نبی کی پاک بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 10ویں روزے کو اس دنیا فانی سے تشریف لے گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی اس پاک سرزمین کے اوپر پیدا ہوئی۔ مکہ کی سرزمین کے اندر ان کا بچپن گزرا، مکہ کی سرزمین کے اوپر ان کی جوانی گزری، مکہ شریف کی سرزمین کے اوپر اس کی شادی ہوئی، مکہ شریف کی سرزمین کے اوپر بزنس، کاروبار، دھندا اور روزی روٹی کا وقت گزارا۔ عرب کی عرب پتی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ہم سب مسلمانوں کی ماں، تمام نبیوں کے سردار کی بیوی، پاک دامن، طاہرہ، عابدہ، ظاہرہ، زاہدہ،
ہم سب مسلمانوں کی ماں 10ویں روزے کو اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا، کوچ کر گئی، الوداع کہہ گئی۔ کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ، عرب کی عرب پتی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آنے سے پہلے 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ 2 شادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو چکی تھی۔ وہ پاک دامن عرب کی عرب پتی ملکہ، خوبصورت، افضل، عبادت گزار، مکہ کی سرزمین کے اوپر رہنے والی، اس پاک گھر کے اندر رہنے والی، پاک زمین کے اوپر رہنے والی، جس کو اللہ پاک نے پوری دنیا سے افضل و اعلیٰ قرار دیا ہے، حرم شریف کے اوپر رہنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس دنیا فانی سے جو آنے والا 10واں روزہ ہے، اس 10ویں روزے کو اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے پردہ فرمایا تو پردہ فرمانے کے بعد جنت المعلا جنت المعلا کے اس قدیمی قبرستان کے اندر اب آرام فرما ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نکاح کا پیغام بھیجتی ہے، جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پیغام بھیجا، اے مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک بزنس مین عورت ہوں، تجارت کرنے والی، ملک شام کی طرف مال بھیجنے والی، اور میں ایک عورت ہوں۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب مال لے جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، جب ساری بات ہو جاتی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا جو نوکر تھا میسرہ، اس نوکر کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے، میسرہ، ہر سال جب اپنا مال، جب اپنی دھن، جب اپنی دولت جاتی ہے ملک شام کی طرف، یا دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں دوسرے ان کی طرف جاتی ہے، مال لے کے جاتے ہیں، تو ان کا سردار سپہ سالار کون ہوتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ نوکر کہہ لو، منشی کہہ لو، سپہ سالار کہہ لو، حضرت میسرہ عرض کرتا ہے کہ ہمیشہ میں ہی ہوا کرتا ہوں، ساروں کا سردار ہمیشہ میں ہی ہوا کرتا ہوں، سب کی ڈور میرے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میسرہ پردے کی حالت اندر حضرت خدیجہ فرمایا، میسرہ اس بار منشی آپ نہیں ہوں گے، اس بار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چن لیا ہے۔ حضرت میسرہ کیا عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اے میسرہ میری بات دھیان سے سن لو، جو میں آپ کو تنخواہ نوکری دیا کرتی ہوں اس سے اس بار میں آپ کو ڈبل دوں گی، لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کو پر نظر رکھنی ہے، ہر انداز کو پر نظر رکھنی ہے کہ کس طریقے سے کھاتے ہیں، کس طریقے سے بات پیتے ہیں، کس طریقے سے بات کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کا برتاؤ ہے، کس طریقے سے خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کا بیچنے کا انداز کیا ہے، ان کا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر ادا کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہوگی، وہ سارا کا سارا ماجرا جتنا بھی آ کے مجھے بتانا ہوگا۔ اے میسرہ جتنی بھی کمیاں ہیں وہ ساری کی ساری کمیاں مجھے آپ بتاؤ گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حکم کے مطابق حضرت میسرہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں ہر بات آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کروں گا۔ کیا ہوا؟ جب سارا قافلہ تیار ہو جاتا ہے ملک شام کی طرف جانے کے لیے، کئی بار ملک شام گیا یا کئی بار مصر گیا یا اور دیگر بھی جتنے بھی ملک ہیں، ملکوں کی طرف جب اپنے قافلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے روانہ ہوا کرتے تھے، اس بار حضرت خدیجہ روانہ کرتی ہے۔ کیا روانہ کرتی ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا روانہ کیا کرتی ہے؟ 700 اونٹ
بمائے مال 700 اونٹ بمائے مال دھن اور دولت کے لدے ہوئے ہیں اونٹ، اور 70 نوکر اس کو اونٹوں کو ہانکنے والے۔ جب ملک شام کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، اتنا مال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، عرب کی عرب پتی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ملکۃ العرب رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر سے نکل رہے تھے، قافلہ تیار ہونے لگا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان کی دوسری منزل کے اوپر چھت کے اوپر چڑھ کے جب دیکھا تو کالی کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے جب تشریف لے کے آ رہے تھے، تو حضرت خدیجہ اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب بدوحا کے مکھڑے کو دیکھا، جب زلف عنبرین کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے دیکھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کالی کملی والے آقا تشریف لے کے آ رہے تھے نا، حضور جہاں جہاں قدم رکھتے تھے آسمان کا بادل وہاں وہاں سایہ کرتا تھا۔ سرکار تشریف لے آئے، قافلہ روانہ ہو گیا، 70 نوکر ساتھ ہیں، میسرہ ساتھ ہے، 2 جہانوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار ساتھ ہیں۔ جب قافلہ روانہ ہو گیا، چلتے چلتے جب ملک شام کی طرف گیا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں بازار کے اندر پہنچتے ہیں تو مکے کے عرب کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنی خرید جتنی بھی فروخت تھی سارا مال بیچ چکے تھے، مال سارا بیچ چکے تھے، واپس آنے لگے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سامان تھوڑا لیٹ پہنچا۔ حضرت میسرہ کہتا ہے کہ میں گھبرا گیا، تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا، منڈی والے سارے لوگ تو بکھر چکے ہیں، بازار سارا بکھر چکا ہے، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور عرب کے جتنے بھی وپاری ہیں سارے کے سارے وپاری واپس لا رہے ہیں، ہمارا مال کون خریدے گا؟ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب میسرہ کے چہرے کی طرف دیکھا، میسرہ کیا بات ہے، چہرے کے اوپر پریشانی اور گھبرا رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سارے لوگ تو جا رہے ہیں، اور جتنے بھی وپاری آئے تھے سارا مال بیچ کر اپنا اپنا واپس گھروں کو لوٹ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا مال کون خریدے گا؟ میسرہ بیان کرتا ہے کہ جب میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھا تو ایک رتی بر ایک بال کے برابر بھی چہرے کے اوپر پریشانی نہیں تھی۔ میں نے کیا دیکھا آمنہ کے لال کے چہرے کو، میں نے کیا دیکھا کہ چہرہ گلاب کے پھول کی طرح مسکرا رہا ہے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ میسرہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب میں نے آواز لگائی کہ اے بازار والو، مال خریدنا نہ خریدنا تو بعد کی بات ہے، پہلے آ کے ہمارا مال دیکھو تو صحیح، میسرہ نے ایک آواز لگائی، جیسے لوگ جا رہے تھے خرید کر کے جا رہے تھے، وپاری جا رہے تھے، میسرہ کی ایک آواز لگی میرے حبیب کے حکم کے مطابق۔ ایک روایت کے اندر آ کے کالی کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز لگائی، اس بازار کے اندر چلتے قدم رک گئے، جو لوگ جا رہے تھے فری ہو کے جا رہے تھے سارے کے قدم رک گئے اور واپس تشریف لانے لگے۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مال لینا نہ لینا تو بعد کی بات ہے، جا کے اپنے مال کو دیکھیں تو صحیح۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال کے قریب کھڑے ہیں، 700 اونٹ بمائے مال کے ڈھیریاں لگا دی۔ جب ڈھیریاں لگائی تو لوگ آئے، مال کو تو کم دیکھتے تھے، آمنہ کے لال کے چہرے کی طرف زیادہ دیکھتے تھے، آمنہ کے لال کی طرف زیادہ دیکھتے تھے، بدوحا کے مکھڑے کی طرف زیادہ دیکھتے تھے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ان کی نظریں لگی تھی، مال کو کم دیکھتے تھے، بدوحا کے مکھڑے کے اوپر زیادہ دیکھتے تھے، مال کی طرف نظریں ان کی کم تھی، بدوحا کے مکھڑے کے اوپر نظریں ان کی زیادہ تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ دنیا کے اندر بڑے وپاری آئے، یہاں پر مال بیچنے والے بڑے بڑے لوگ آئے، مال خرید فروخت کرنے والے، لیکن زندگی کے اندر قسم رب کعبہ کی ایسا چہرہ ہم نے کبھی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔
جیسا چہرہ آج ملک شام کے اندر آیا ہے ایسا چہرہ ہم نے کبھی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا مال تھے میرے حبیب نے ویسا بتایا۔ اگر 1 کلو مال تھا اللہ کے حبیب نے کلو مال بتایا، اس میں 1 بال کے برابر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں آنے دیا۔ جو اچھا تھا تو اچھا بتایا، برا تھا تو برا بتایا۔ لوگوں نے کہا خریدنا نہ خریدنا بعد کی بات ہے، اس کا پہلے چہرہ تو دیکھ لیا جائے۔ ایسا چہرہ قسم رب کعبہ کی کبھی زندگی کے اندر ہم نے نہیں دیکھا۔ جب آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھتے ہیں تو حضرت میسرہ کیا کہتا ہے؟ میسرہ کہتا ہے کہ لوگ مال کی طرف کم دیکھتے تھے، آمنہ کے لال کی طرف زیادہ دیکھتے تھے۔ کیا ہوتا ہے؟ میسرہ کہتا ہے کہ کوئی دیر نہ لگی، مال رکھا، جیسے لوگ واپس پلٹے آمنہ کے لال وہی کھڑے تھے۔ جس طریقے سے مال ہم روزانہ بیچ کے آیا کرتے تھے پہلے، اس سے دگنے کیا 4 حصے زیادہ ہمیں منافع ہوا۔ میسرہ کہتا ہے کہ کبھی زندگی کے اندر ہمیں اتنا منافع نہیں ہوا۔ میسرہ کہتا ہے کہ کبھی زندگی کے اندر ہمیں اتنا ٹائم نہیں لگا، بڑا مہینہ ہفتے گزر جاتے تھے مال بیچتے بیچتے۔ مال رکھا، اللہ کے نبی کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ لوگ مال اٹھا کر لے کے گئے۔ میسرہ کہتا ہے کہ خاص بات میں نے ایک اور دیکھی کی، آمنہ کے لال کا معجزہ میں نے ایک اور دیکھا تھا۔ اے میسرہ تو نے کیا دیکھا تھا؟ میں یہ دیکھا تھا جب آمنہ کا لال مانگتا تھا 2 روپے، لوگ دیتے تھے 4 روپے۔ آمنہ کا لال مانگتا تھا 10 روپے، لوگ دیتے تھے 20 روپے۔ آمنہ کا لال مانگتا تھا 100 روپے تو لوگ دیتے تھے 200۔ کیوں نہ لوگ پیسے ڈبل دیں؟ آمنہ کا لال تشریف لا چکا ہے اس بازار کے اندر، پہلی بار 2 جہانوں کا سردار تشریف لا چکا ہے۔ کالی کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مال ہاتھوں ہاتھ جب بک گیا نا تو ایک قافلہ آیا یہودیوں کا جب ایک قافلہ آیا تو آنے کے بعد ان کے پاس 10 گھوڑے تھے سونے کے لدے ہوئے، 10 گھوڑے بھرے ہوئے سونے کے مال کے، بمائے مال سونے، اور نہ جانے کیا کیا اس کے اندر دولت تھی۔ 10 گھوڑے، قیمتی گھوڑے اور اس کے اندر قیمتی مال۔ میسرہ کو ایک سائیڈ میں بلا کے کہنے لگے یہ جو تیرا مالک ہے نا، سپہ سالار جو تیرا مالک ہے، یہ مالک ہمیں دے دے، ہمارے حوالے کر دے، اور ہمارے پاس جو 10 گھوڑے بمائے مال کے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے جو بھرے ہوئے ہیں، میسرہ سارے کے سارے تو لے لے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے حوالے کر دے۔ جب میسرہ نے یہ بات سنی تو کانپ گئے۔ میسرہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ 10 گھوڑے بمائے مال سونے اور چاندی کے میں لے لوں؟ قسم رب کعبہ کی 10 گھوڑے تو کیا، اگر پورے عرب کے سارے پہاڑ سونے کے اگر تم مجھے دے دو گے تو محمد عربی کا ایک باڑ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے، سارا مال ختم ہو گیا، سارا مال فروخت کر دیا، سارا مال بیچ دیا۔ 2 جہانوں کا سردار واپس تشریف لے کے آیا۔ جب گھر واپس آنے لگے قافلہ دیکھا کہ سامنے قافلہ آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو کسی نے خبر دی کہ آپ کا جو قافلہ گیا ہوا تھا وہ سارا کا سارا واپس آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کا حیران رہ گئی، اللہ خیر کرے، ابھی قافلہ تھوڑے دن ہو گئے اتنی جلدی واپس کیسے آ رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پردے کی حالت کے اندر اپنے مکان کی چھت کو پر چڑھ کے جب دیکھتی ہے نا واقعی قافلہ سامنے آ رہا ہے، اس قافلے کے اندر دیکھتی نظریں جب پڑی نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جب نظریں پڑی، آمنہ کے لال کے چہرے کے اوپر نظریں پڑی، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتی ہے، اے ابراہیم کے رب، اگر میرا محافظ بنانا چاہتا ہے اس شخص کو بنا دے جس کا چہرہ دور سے چمکتا ہوا ودھا کا مکھڑا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرا کوئی محافظ میرا والی بنانا چاہتا ہے تو اس کو بنا جس کا چہرہ سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا آ رہا ہے۔ اے ابراہیم کے رب، اگر میرا کوئی محافظ بنانا چاہتا ہے تو اس کو بنا جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اے ابراہیم کے رب، اور میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی۔ اے ابراہیم کے رب، عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، جس عورت کے اوپر کوئی شوہر نہ ہو، اس کے اوپر کوئی شوہر نہ ہو، اس کے اوپر کوئی والی نہ ہو، جو کتنی بھی ارب پتی ہو کسی کام کی نہیں۔ اے ابراہیم کے رب، مجھے میرا والی بنانا چاہتا ہے تو اس کو بنا۔ کالی کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے جب مکہ کے اندر تشریف لا کے مال بیچ کے فروخت کر کے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت خدیجہ کی نظریں
نظر کالی کملی والے آقا کے چہرے کے اوپر لگی ہوئی تھی. آسمان کا بادل حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کے اوپر بادل سایہ کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. سرکار اپنے گھر تشریف لے گئے. جتنا مال تھا سارا کا سارا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دیا. جو سارا حوالے کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے نوکر میسرہ کو بلاتی ہے کہ میں نے تیری کیا ڈیوٹی لگائی تھی، بتا ذرا. کہ میں ڈیوٹی لگائی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حوال آپ کو بتانا ہے، اور کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا بولنا، اس کا انداز، اس کا وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا، یا گھر سے لے کر وہاں منڈی سے لے کر واپس سارے سفر کا حال مجھے ایک ایک چیز کا بتانا. جتنی بھی کمیاں ہوں ساری کی ساری کمیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بتانا. توبہ استغفر اللہ، ساری کے ساری مجھے بتانا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پردے کی حالت کے اندر بیٹھ جاتی ہے. بیچ میں پردہ ہے. ایک طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سید زادوں کی ماں بیٹھی ہے. حسنین کریمین کی نانی ایک طرف بیٹھی ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں بیٹھی ہے. حضرت ام الکلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں بیٹھی ہے. کالی کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک دامن بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ایک پردے کی حالت کے اندر بیٹھی ہے. سید زادوں کی ماں ایک طرف بیٹھی ہے. حضرت جتنے بھی دنیا سے آل رسول گزر گئے ان آل رسول کی ماں ایک طرف بیٹھی ہے. کن کی ماں بیٹھی ہے؟ ماں بیٹھی ہے تو حضور اشرف ملت کی ماں بیٹھی ہے. تو حضرت حضور قائد ملت کی ماں بیٹھی ہے. قائد ملت کی ماں بیٹھی ہے. ہاشمی میاں کی ماں بیٹھی ہے. جمال الاولیاء کی ماں بیٹھی ہے. خواجہ غریب نواز ہند الولی کی ماں بیٹھی ہے. پردے کی حالت کے اندر غوث اعظم کی ماں بیٹھی ہے. ماں بیٹھی ہے تو سید جمال شاہ کی ماں بیٹھی ہے. سید نادر شاہ کی ماں بیٹھی ہے. سید زادوں کی ماں ایک پردے کی حالت کے اندر بیٹھی ہے. ایک پردے کے اندر بیچ میں پردہ ہے. ایک طرف میسرہ بیٹھا ہے جو نوکر تھا، سپہ سالار تھا پہلے میرے حبیب سے پہلے، وہ بیٹھی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی ہے بتا سفر کیسے گزرا اور سارا حال حوال مجھے بتا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جب پوچھتی ہے نا مجھے کمیاں بتا، بے رستے میں کیا کیا کمیاں ہیں وہ مجھے بتا. حضرت میسرہ کیا کہتا ہے؟ میسرہ کہنے لگا بی بی سن لے ساری بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو میرے ساتھ سفر کے آنے جانے میں گزری ہے. اب سفر کے اندر جتنی باتیں گزری میسرہ نے شروع کر دی. میسرہ نے پہلی بات سنائی، بی بی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ پہلے ہمیں کھلاتا تھا بعد میں خود کھاتا تھا. جب تک ہم کھا کے فارغ نہیں ہو جاتے تھے اس وقت تک ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سید زادوں کی ماں پوچھتی ہے تعریف کر رہا ہے یا کمیاں نکال رہا ہے؟ ماں بتاتا ہوں. حضرت میسرہ کہتا ہے کہ پانی پہلے ہمیں پلاتا تھا خود بعد میں پیتا تھا. حضرت خدیجہ کہنے لگی کچھ کمیاں بتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کے اندر تو نے دیکھی ہے. میسرہ کہنے لگا بی بی ہمارے پاس ناشتہ ختم ہو گیا. جب ہمیں رستے میں بھوک لگی نا واپسی میں تو کیا دیکھا؟ جب ہمیں بھوک لگی تو چاروں طرف دیکھا جنگل کے اندر کچھ نظر نہ آیا. ایک جلی سڑی ہوئی ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا. تو ہم جب اس کے قریب گئے کیا دیکھا کہ وہ جلا سڑا گڑا کھڑا اس کا کوئی بالکل اس کا ختم ہو چکا تھا وہ سارا. ہم نے کیا دیکھا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ لگایا وہ ہرا بھرا ہو گیا، زندہ ہو گیا، اور کھجوروں کے ہرے ہرے گاچے، ہرے ہرے کھجور پیارے میٹھے میٹھے لگ گئے اور جھک گئے. حضرت خدیجہ اماں ایسے جھک گئے کہ جیسے کوئی، حضرت میسرہ کی بات کہنے لگا، ایسے جھک گئے کہ جیسے کوئی دولہے کے گڑ کے اندر ہار ڈالتا ہے بڑی پیار اور محبت کے ساتھ. وہ سارا کا سارا کھجی کا کھجور کا پیڑ ہمارے سامنے ایسے جھک گیا جیسے کسی گھر کے اندر مہمان آ جاتا ہے نا، بڑے ادب احترام کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا بندہ یا اس کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے بڑے ادب احترام کے ساتھ. ایسے وہ کھجور کا پیڑ جو تھا ہمارے سامنے جھک گیا. میں دیکھ کر حیران رہ گیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، میسرہ تو کیا کہہ رہا ہے؟
میں پوچھ رہی ہوں کوئی کمیاں بتا اور تو تعریف کرتے جا رہا ہے. ٹھیک ہے بتاتا ہوں. حضرت میسرہ کیا کرتا ہے, امی جان ہم راستے میں آ رہے تھے تو چلتے چلتے جو راستے کے اندر پانی ختم ہو گیا. ہم نے چاروں طرف دیکھا تو ہمیں پانی کہیں نظر نہیں آیا. ہم تھوڑا قریب ہو کے دیکھا, ایک سوکھا ہوا کنواں تھا جس کے اندر کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا. امی جان وہ اس کا حالت کنویں کی ایسی تھی کہ جیسے بالکل سوکھا پڑا ہے بھلے زمانے کا. کیا دیکھا, محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم اس کے قریب گئے, اپنا تھوک اپنا لعاب شریف اس کنویں کے اندر ڈالا, کنویں کا پانی ابل کے باہر آ گیا. ہم نے پانی پیا. خاص بات یہ, کنویں کا پانی اتنا ٹھنڈا تھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, یار کیا کہہ رہا ہے تو, میں تجھ سے پوچھتی ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی کمیاں بتا, کیا کیا کمیاں دیکھی ہیں اور تو تعریف پہ تعریف کرتے جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے بتاتا ہوں. میسرہ کیا کہتا ہے, امی جان جب ہم منڈی کے اندر گئے تھے نا, منڈی کے اندر جب مال بیچنے کے لیے, ہم نے کیا دیکھا, جب یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 10 مانگتا تھا لوگ 20 دیتے تھے, 50 مانگتا تھا لوگ 100 دیتے تھے, 100 مانگتا تھا لوگ 200 دیتے تھے. امی جان خاص بات اس مال کے اندر یہ تھی, جیسا ہی مال تھا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ویسا ہی مال بتایا. امی جان خاص بات تو یہ تھی کہ لوگ مال کی طرف کم دیکھتے تھے, آمنہ کے لال کی طرف زیادہ دیکھتے تھے, آمنہ کے لال کی طرف زیادہ دیکھتے تھے, دولت کی طرف کم دیکھتے تھے, حسنین کریمین کی جوڑی کے نانے کی طرف زیادہ دیکھتے تھے, مال کی طرف کم دیکھتے تھے, آمنہ کے لال کی طرف زیادہ دیکھتے تھے. جو اس کو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. امی جان منڈی کے اندر ہم نے کبھی زندگی کے اندر ایسا منظر نہیں دیکھا. اور خاص بات منڈی کی یہ رہی, سارے لوگ مال بیچ کر چلے گئے تھے, اپنے اپنے وطن کو لوٹ گئے تھے, کوئی بندہ باقی نہ رہا بیچنے والا, اور لوگ جو خریدنے والے تھے وہ بھی وہاں سے نکل رہے تھے. جیسے محمد عربی نے آواز لگائی, چلتے ہوئے قدم رک گئے. لوگوں نے کہا مال لینا لا لینا بعد کی بات ہے, اتنا خوبصورت چہرہ آیا ہے, اس چہرے کا دیدار تو کر لویں. حضرت خدیجہ کہنے لگی کمال کا بندہ ہے, کیا کہہ رہا ہے تو, میں پوچھتی ہوں کوئی کمیاں بتا, کمیاں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیاں کیا ہوگی, جس پروردگار نے بے عیب بنا کے جس کو پیدا کیا ہے, جس کو اللہ پاک نے تمام نبیوں کا سردار بنا کے پیدا فرمایا ہے, اللہ پاک نے جس کے اندر عیب رکھا ہی نہیں, جس کا سایہ اللہ پاک نے زمین کے اوپر نہیں رکھا, تو عیب کہاں سے نکلے گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے میسرہ کوئی کمی بتا, تو بار بار تعریف کے اوپر تعریف, تعریف کے اوپر تعریف کرتے جا رہا ہے, کوئی کمی تو بتا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے پردے کی حالت کے اندر میسرہ سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت خدیجہ کو عرض کرنے لگا, مجھے نوکر رکھو یا نہ رکھو, مجھے نوکری دو یا نہ دو, رکھو نہ رکھو تمہاری مرضی ہے, مجھے دھکے مار کے نکال دو تمہاری مرضی ہے. میں نے آج تک جس دن سے گیا ہوں اس دن سے لے کر کوئی کمی نہیں دیکھی. اس کے اندر کمیاں کہاں نظر آتی, پہلے ہمیں کھلاتا تھا بعد میں خود کھاتا تھا, پہلے ہمیں پلاتا تھا بعد میں خود پیتا تھا. جو اس کے چہرے کو دیکھتا اس کو دیکھتا رہ جاتا تھا. ایسی زندگی کے اندر خرید و فروخت میں نے کبھی نہیں دیکھی امی جان, میں نے کبھی زندگی کے اندر نہیں دیکھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے ابراہیم کے رب, میرا محافظ بنانا چاہتا ہے تو اس کو بنا, میرا شوہر بنانا چاہتا ہے تو اس کو بنا. اے پروردگار, کسی کے لڑ لگانا چاہتا ہے, لڑ لانا چاہتا ہے, لڑ لگانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ لگا. زندگی کے اندر میں نے ایسا شخص کبھی نہ سنا نہ کبھی میں نے دیکھا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک پیغام بھیجا اپنی نوکرانی غلامی باندی کے ہاتھ میں, جاؤ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرا پیغام دے کے آؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پیغام پڑھا, کہنے لگا ٹھیک ہے میں میرے چاچا سے مشورہ کر لوں. حضرت ابو طالب سے جب مشورہ کرنے لگے, حضرت ابو طالب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, دونوں سکے چاچے تھے, کیا اور مشورہ کیا. دونوں چاچوں نے کہا ٹھیک ہے. نکاح کی تیاریاں ہو گئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نکاح ہونے لگا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
کون ہے حضرت خدیجہ؟ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو حاجیوں کو پانی پلایا کرتی تھی۔ کون ہے خدیجہ؟ سید زادوں کی ماں ہے خدیجہ۔ ہمارے ممتاز صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ان کی ماں، ان کی نانی خدیجہ، ان کی دادی خدیجہ، سید زادوں کی ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب حضرت خدیجہ نے نکاح بھیجا، پیغام بھیجا، نکاح کا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے نے قبول فرمایا۔ ہم ذکر کریں تو آل رسول کا ذکر کریں، ہم ذکر کریں تو سید زادوں کی ماں کا ذکر کیا کریں، جن سے سید زادوں کی نسل چلی ہے، جن سے سید زادوں سے آل چلی ہے، ہم ذکر کیا کریں تو سید زادوں کا ذکر کیا کریں۔ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا جو میری اہل بیت کا، میری آل کا ذکر کیا کرے گا، چرچا کیا کرے گا، حضور ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی حالت کے اندر دنیا سے پردہ فرمائے گا۔ جو ان کے ساتھ حضور نے فرمایا محبت کیا کرے گا، پیار کیا کرے گا، دوستی رکھے گا اور ان کی سختی کو برداشت کرے گا، حضور نے فرمایا جنت کے اندر جائے گا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب نکاح کا پیغام بھیجتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب، آپ سرکار کے چاچا حضرت امیر حمزہ اور دیر جتنے بھی چاچے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نے نکاح کا پیغام کو قبول فرمایا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اس وقت میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال کی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر تھی 40 سال کی، ان قریب 40 سال کی عمر تھی۔ 2 بار پہلے بیوہ ہو چکی ہے۔ حضرت خدیجہ تو وہ خدیجہ ہے جس کو لوگ نکاح سے پہلے بھی طاہرہ کہا کرتے تھے، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، نیک، خوبصورت، پاک دامن۔ کیوں نہ پاک دامن ہو، میرے حبیب کی بارگاہ کے اندر آنے والی ہے۔ کیوں نہ پاک دامن ہو، سید زادوں کی ماں بننے والی ہے۔ کیوں نہ پاک دامن ہو، حسنین کریمین کی جوڑی کی ماں، نانی بننے والی ہے۔ کیوں نہ پاک دامن ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں بننے والی ہے، 4 بیٹیوں کی ماں بننے والی ہے۔ کیوں نہ پاک دامن ہو، 2 بیٹوں کی ماں بننے والی ہے۔ کیوں نہ پاک دامن ہو، میرے حبیب کے گھر آنے والی ہے۔ کیوں نہ پاک دامن ہو، حوران جنت کی سردارہ کی ماں بننے والی ہے۔ کیوں نہ پاک دامن ہو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جب نکاح ہونے لگتا ہے، نکاح کی تیاریاں ہو جاتی ہیں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی نکاح کے اندر تشریف لے آتے ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بابا یعنی والد گرامی خوائلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہیں اور نکاح کے اندر شامل ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، پاک نبی کے چاچا وہاں تشریف لے آئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کے اندر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اکٹھا ہونے کے بعد نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ورقہ بن نوفل بھی نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، 2-3 بار نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نکاح ہو جاتا ہے، سید زادوں کی ماں کی جب شادی ہو جاتی ہے، ہم سب مسلمانوں کی ماں کی جب شادی نکاح ہو جاتا ہے، دنیا بھر کی دولت، عرب کی ارب پتی، حضرت خدیجہ کے مقابلے میں کوئی ارب پتی نہیں تھا مکے کے اندر۔ حضرت خدیجہ کی ایک آواز لگتی تھی مکہ کی وادیوں کے اندر، پورا عرب اکٹھا ہو جاتا تھا۔ مکہ کی وادیوں کے اندر حضرت خدیجہ کا ایک پیغام جاتا تھا، مکے کی ساری عورتیں باہر لائن لگا کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ کا ایک آواز مکہ کی سرزمین کو پر لگتی، لوگ اپنے گھروں کا کام کاج چھوڑ کے حضرت خدیجہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے تھے۔ اتنی خوبصورت حسن و جمال والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نکاح جب ہو جاتا ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہونے کے بعد حضور اپنے گھر لے آتے ہیں، اس کچی کلی کے اندر حضور لے آتے ہیں جس کچی کلی کو فرشتے زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیوں نہ نکاح خوبصورت اچھا اور بہترین نکاح ہوتا، میرے رب کی طرف سے پیغام تھا، میرے رب کو پسند تھا یہ نکاح، یہ جوڑی میرے رب کو پسند تھی، میرے رب کو پتا تھا وہ عالم الغیب ہے، میرے رب کو پتا تھا یہ سید زادوں کی لائن یہاں سے چلے گی، سید زادوں کی نسل یہاں سے چلے گی، یہاں سے تو وہ سید پیدا ہوں گے قیامت تک اللہ کے حبیب کی امت کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ یہاں سے حضرت جمال الاولیاء پیدا ہوں گے، سید جمال شاہ
جمال سر وہ پیدا ہوں گے، حضور اشرف ملت پیدا ہوں گے تو قائد ملت پیدا ہوں گے، ہاشمی میاں پیدا ہوں گے، نورانی میاں پیدا ہوں گے، مجاہد اسلام پیدا ہوں گے، مجاہد دورہ پیدا ہوں گے، یہاں پیدا ہوں گے تو مخدوم پاک پیدا ہوں گے، حضور سرکار کلاں پیدا ہوں گے، اور سید اظہار اشرف پیدا ہوں گے، یہاں سے نہ جانے کتنی بڑی بڑی ہستیاں اس خاندان اس گھر سے پیدا ہوں گی۔ کیوں نہ یہ نکاح میرے رب کو پسند تھا، خوبصورت نکاح، پیارا نکاح، اعلیٰ نکاح۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کچی کلی کے اندر آ جاتی ہے۔ آنے کے بعد ایک روایت کے اندر آتا ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس جتنی بھی دھن جتنی بھی دولت تھی نا، تو ساری کی ساری دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن کے اندر ڈھیر لگا دیا۔ سونا تھا، چاندی تھی، کپڑے تھے، جتنی بھی دولت تھی ساری کی ساری دولت میرے حبیب کے آگے ڈھیر لگا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جتنی جائیداد میرے پاس ہے اب میری نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ ساری کی ساری آپ کی ہے۔ کالی کملی والے آقا، اس کو چاہے غریبوں کو دو، چاہے یتیموں کو دو، چاہے بے سہاروں کو دو، چاہے کسی کو دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ میری نہیں، یہ ساری کی ساری آپ کی ہے۔ کالی کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نا جب یہ سارا کا سارا دھن دولت جائیداد حضور کی بارگاہ کے اندر رکھی گئی تو کالی کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں کو پر، یتیموں کو پر، بے سہاروں کو پر، غلاموں کو آزاد کرنے کو پر کالی کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگا دی، بانٹ دی میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ساری بانٹ دی نا تو اس سے پہلے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بڑی نیک دل تھی، بہت زیادہ نیک دل تھی، سیدزادوں کی ماں، ہم سب مسلمانوں کی ماں، اور جیسے بھی حجاج کرام حج کرنے کے لیے آتے تھے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے زمانے کے اندر جب لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، صفا مروہ کرنے کے لیے جب آتے تھے، تشریف لاتے تھے حرم شریف کے اندر، تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ان حاجیوں کو پانی پلایا کرتی تھی، ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی، جتنی بھی گھر کے اندر دھن دولت جائیداد تھی ان میں سے ان کی خدمت کیا کرتی تھی، بڑی نیک دل سی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے بھی پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میرے حبیب کے نکاح کے اندر آنے کے بعد سارا دھن دولت حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب نکاح کے بعد سارا ساز و سامان حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی خوش زندگی بسر کر رہی ہے، بڑی راضی زندگی بسر کر رہی ہے، بڑی خوش زندگی بسر کر رہی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حبیب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کرتی تھی۔ ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میرے سے کچھ نہ کچھ مانگو۔ عرب کی عورتیں اپنے شوہروں سے پتیوں سے کچھ نہ کچھ مانگا کرتی ہیں، اپنے کچھ نہ کچھ خواہش پیش کیا کرتی ہیں، اے حضرت خدیجہ تم بھی کچھ نہ کچھ مانگو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رو کے اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ ایک آپ کو تو مانگنا تھا رب کی بارگاہ کے اندر، تجھ سے تجھی کو مانگ لی ہے ساری کائنات مانگ لی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے کالی کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب زندگی بسر کر رہی ہے، بڑی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، بڑی خوش ہے۔ 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں لاسٹ پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں پیدا ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقت آ گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر ہوگی میرے حبیب کی، اعلان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان کیا، مکے والوں سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، مانو میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی طرف سے اللہ پاک نے مجھے رسول نبی پر حق بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، مکے کے لوگ دشمن بن گئے، مکے کے لوگ پتھر برسانے لگ گئے، مکے کے لوگ تنگ کرنے لگ گئے، مکے کے لوگ پریشان کرنے لگ گئے، مکے کے لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے لگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا
مکے کے چاروں طرف لوگ تنگ اور پریشان کرتے رہے. حالت یہ ہو گئی کہ یہاں تک کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ پتھر برسانے لگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے سجدے کی حالت کے اندر گندگی پھینکنے لگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر خانے کعبے کے سامنے ایک دن سجدے کی حالت کے اندر تھے. ابو جہل پلیت نے کیا کیا، کچھ لڑکوں شرارتوں گنڈوں کو بھیجا کہ فلاں فلاں جگہ کے اندر ایک اونٹ کی اوجری پڑی ہوئی ہے، وہ اوجری لے آؤ. وہ لڑکے کچھ نوجوان گئے اور لانے کے بعد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت کے اندر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت کے اندر اس اونٹ کی گندی اوجری کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کاندھوں کو پر رکھ دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت کے اندر ہے. منو من کنٹل کا وزن اس اونٹ کی اوجری کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تنگ اور بڑے پریشان ہوئے. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی کو کسی نے خبر کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کے کسی نے خبر کی. پاک نبی کی پاک بیوی ہم سب مسلمانوں کی ماں کے گھر کے اندر کسی نے خبر کی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نبی کی پاک بیٹی وہاں سے تشریف لے کے آئی. کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی سجدے کی حالت کے اندر ہے. کفار قہقہ لگا کے ہنس رہے تھے، ہنس کے یہاں تک کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے گر رہے تھے، تاڑیاں مار مار کے ایک دوسرے کے اندر قہقہ لگا کے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوجری کو نیچے اتارا. اتارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سانس آئی. آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے. ایک دن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر حرم شریف کی گلی کے اندر سرکار جا رہے تھے، اور جاتے وقت کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چار دشمنوں نے، مکے کے کافروں نے ہاتھ گلے کے اندر ڈالا، کپڑا گلے کے اندر ڈالا، اور ڈالنے کے بعد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن دبا لی. روایت کے اندر آتا ہے کہ یہاں تک کہ میرے حبیب کی آنکھیں باہر آ گئی، اور ایک دو منٹ اور دباتے اللہ جانتا بھی کیا ہوتا. اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں باہر آنا، گلا دبا لینا. کفار نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، گردن کپڑا ڈال کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو دبا دینا، راستے کے اندر کانٹے بچھا دینا، راستے کے اندر کنویں کھود دینا. چاروں طرف میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ اور پریشان کرنے لگے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تنگ اور پریشان کرتے تھے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لایا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی. مکہ شریف کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں صاف کیا کرتی تھی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. آنکھوں میں آنسو آ جاتے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے، رونے لگ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ حضرت خدیجہ ہے جب مکے کے لوگ تنگ کیا کرتے تھے، مکے کے لوگ پریشان کیا کرتے تھے، مکے کے لوگ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پر ظلم ڈایا کرتے تھے. میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تسلیاں دیا کرتی تھی، میرے حبیب کے زخم صاف کیا کرتی تھی. جس وقت اسلام کو لوگ بڑھنے سے روکتے تھے اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنی دان دولت ساری لگا کے اسلام کے اوپر بڑھاوا دیا کرتی تھی. مومنوں یاد رکھنا، ساری دنیا پلتی ہے اسلام کے اوپر. حافظ پڑھتے ہیں اسلام کے اوپر، قاری پڑھتے ہیں اسلام کے اوپر، مولوی پڑھتے ہیں اسلام کے اوپر، مفتی پڑھتے ہیں اسلام کے اوپر، ساری دنیا پڑھتی ہے اسلام کے اوپر. ہر مسلمان مومن اپنا اور بیگانہ سارے کے سارے پڑھتے ہیں اسلام کے اوپر، اسلام کا کھاتے ہیں، اسلام کے اوپر پڑھتے ہیں. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہے جو 25 سال تک اسلام کو پالتی رہ گئی، اسلام کی خدمت کرتی رہ گئی. ساری دنیا اسلام کو پر پڑھتی ہے، حضرت خدیجہ 25 سال تک اسلام کو پرورش کرتی رہی، اسلام کو پالتی رہی، اسلام کو بڑھاوا دیتی رہی، اسلام کو موٹا تازہ کرتی رہی، اسلام کو پرورش کرتی رہی. اسلام کی مکہ کی وادیوں کے اندر ساری دھن دولت اسلام کے اوپر لگا دی تاکہ اسلام پھیل جائے اور یتیموں کو راحت مل جائے، بے سہاروں کو راحت مل جائے، غریبوں کو راحت مل جائے. جو لوگ غلام ہیں، لوگ کہیں غلامی کر رہے ہیں کفار کی، اللہ
کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید کے آزاد کر دے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ساری دولت اسلام کے اوپر لگا دی. حاجیوں کو پانی پلانے والی، اس کا معنی یہ حاجیوں کو پانی پلانے والی ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی میرے پاک نبی کی وفادار بیوی، سیدزادوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ایک درخواست ہے، عرض ہے آپ کی بارگاہ کے اندر، آپ قبول فرمائیں. زیارت تو کچھ آخرت ماں کا سکون. اور آخر میں کیا ہوا کہ میرے آقا آپ کی خدمت گزار میں 25 سال گزر گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مومنوں یاد رکھنا، عرب کی عرب پتنی اتنی مالدار تھی، جب میرے حبیب کے نکاح کے اندر تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال آپ کی بارگاہ کے اندر گزر گئے، 25 سال میرے آپ کے ساتھ گزر گئے. یا رسول اللہ اگر کبھی زندگی کے اندر میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو تو مجھے معاف کرنا، میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی آئی ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے معاف کر دینا. یہ جملہ سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے خدیجہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی تکلیف آئی ہو؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 25 سال کے بعد جب آخری وقت آیا، دنیا سے پردہ فرمانے لگے، اس دنیا سے جانے لگی. سیدزادوں کی ماں، خاندان کی ماں جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا. 3 بیٹیوں کی شادی میں نے کر دی اپنی مرضی کے ساتھ، اور ایک بیٹی بچی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، استغفر اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک میری بیٹی بچی ہے. یا رسول اللہ آپ کو بتایا میں ان کے ساتھ بڑی پیار کرتی ہوں، بڑی محبت کرتی ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. یہ بات سن کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرمایا کہ فکر نہ کرو، ٹینشن نہ لو، جیسے اللہ کو منظور ہوگا، جیسے میرے رب کو منظور ہوگا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جب آخری وقت آ جاتا ہے، 9 رمضان کو 9واں روزہ ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ساری بیٹیاں، چاروں بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس بیٹھی ہیں. ایک طرف حضرت رقیہ بیٹی ہے، ایک طرف حضرت ام کلثوم بیٹی ہے، ایک طرف حضرت زینب بیٹی ہے سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا. چاروں طرف بیٹی ہیں بیٹیاں، اور پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پاس میں ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف فرما دینا. یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے آپ میرے چہرے کے سامنے آ جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ، تاکہ آخری وقت ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، لگتا ہے میں دنیا سے پردہ فرماؤں گی. آپ آخری وقت آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں، جب دنیا سے جاؤں تو آپ کے چہرے کا دیدار ہو جائے، تاکہ قبر کے اندر مجھے راحت محسوس ہو، قبر کے اندر مجھے سکون محسوس ہو، اور قبر کے اندر اللہ پاک میری نجات عطا فرمائے. حضرت خدیجہ کی یہ جملے سن کے میرے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. حضرت خدیجہ تو کیا کہہ رہی ہے، کیا بول رہی ہے؟ آخری وقت آ گیا. جی یا رسول اللہ میرا آخری وقت آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھی میٹھی پیار بھری باتیں کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور بھی تسلی ہوگی، شاید میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میرا آخری وقت آ گیا ہے. چاروں بیٹیاں پاس میں بیٹھی ہے، پاس میں کالی کملی والے آقا ہے، سرکار کے چہرے کا دیدار کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی، باتیں کرتے کرتے کچھ تسلی دی، یہاں تک کہ آنکھیں دوبارہ پھر کھل گئی. جو آنکھیں بند ہونے والی تھی آنکھیں کھل گئی. تھوڑی طبیعت، تھوڑی اللہ کے نبی کی آنکھیں سن کے، باتیں سن کے طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو گئی، تھوڑی رونق آ گئی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد خانہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرنے کے لیے گئے نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حوران جنت کی سردارہ کو بلا کے کہنے لگی، بیٹی ایک ضروری آپ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ بات میں آپ کے بابا سے نہیں کر سکتی، میں آپ سے ہی بات کروں گی، آپ سے مجھے بات کرنی ہے اور پردے کے اندر کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری پیاری بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جب قریب ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان کے ساتھ کان لگاتی ہیں، جیسے ہی کان لگایا نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری خواہش، اپنی آخری بات کرتی ہے۔ کیا بات کرتی ہے؟ بات مومنوں بڑی قیمتی، لاجواب، بے مثال بات تھی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آخری وقت میں کی تھی۔ کس سے کی تھی؟ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کی تھی۔ اور کیا بات کرتی ہے؟ بیٹی میں آپ کے بابے کے ساتھ روبرو میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں اس کو کوئی بات کر دوں، روبرو میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں اس کے ساتھ بات کر سکوں، یہ بات مجھے گوارا نہیں کرتی، میری ہمت نہیں پڑتی۔ بیٹی تیرے وسیلے سے میں بات کرتی ہوں، میری بات کو اپنے بابے تک پہنچا دینا اور میری بات کو اپنے بابے کے کانوں تک پہنچا دینا۔ کبھی گھر کے اندر موجود نہیں ہے، خانہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں؟ اے بیٹی فاطمہ، جو آپ کے بابے کے کاندھے کے اوپر کالی کملی ہے، جو کالی چادر ہے نا، بس وہ مجھے دے دے، جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو کفن کے اندر اس کو رکھ دینا، کفن اس کا دے دینا، تاکہ بابے کی اس کالی کملی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر مجھے سکون عطا فرما دے گا، قبر کے اندر اللہ پاک مجھے نجات عطا فرما دے گا، اللہ پاک اس کی برکت سے مجھے پوری امید ہے اللہ پاک میری بخشش فرما دے گا۔ حضرت فاطمہ کی سن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی جان ٹھیک ہے، میں بابا آ جاتا ہے تو میں اس کو آپ کی ساری بات سنا دوں گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے کرتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی، رونے لگی، ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر ملنے لگی، رگڑنے لگی، ساری بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اور یہ بات ہو ہی رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، کالی کملی کی بات ہو رہی تھی، آنکھیں بند ہونے والی تھی کہ اتنی دیر میں کالی کملی والے آقا تشریف لے آئے، دو جہانوں کے سردار تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ بات یہ سن لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا عرض کرتی ہیں؟ بابا جان، بابا جان، امی نے ایک وصیت کی ہے اور امی کے آخری خواہش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر یہ بات ہے کہ امی جان نے جو آپ کے کندھے کے اوپر کملی ہے، چادر ہے، امی جان نے منگوائی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے، میری ماں نے منگوائی ہے کہ جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں، میں رخصت ہو جاؤں، میرے کفن کے اندر اس کا کفن دینا، میرے کفن کے اندر اس چادر کو رکھ دینا۔ پھر آپ امام الانبیاء کی خدمت میں ایک اور درخواست پیش کر دی گئی، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ کچھ دیر بعد میرے سامنے کچھ دیر کھڑے رہو اور تاکہ میں آپ کو آخری دیدار کر سکوں، میرے سرکار مجھے سامنے کھڑے رہو تاکہ میں آپ کا آخری دیدار کر لوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 25 سال میرے آپ کی بارگاہ کے اندر گزر گئے، اگر کوئی غلطی ہوگو تو مجھے معاف کر دینا، قیامت کے دن مجھے اپنے دامن میں رحمت میں جگہ دینا اور میری طرف سے خدا تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرنا، میں درخواست کرتی ہوں کہ میری شفاعت و سفارش فرما کر میری مشکلات کو حل فرمانا، اور اگر مجھ سے آپ کے حضور میں اگر کوئی غلطی کر بیٹھی ہوں تو مجھے معاف فرما دینا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اشعار سن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ باتیں سن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ گلا سن کے آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن بڑا سخت دن ہے، پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے،
بڑا خطرناک ہے، اور مگر تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانی کا وعدہ فرما لیا ہے، تیرے رب نے تیرے ساتھ وعدہ فرما لیا ہے، تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کا، بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اے ختیجہ، اللہ پاک نے تیرے لیے جنت کے اندر موتی کا محل تیار کر رکھا ہے، اور جس محل کے اندر، اے ختیجہ، جس محل کے اندر نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی دقت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، وہاں نہ کوئی نیند ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بیماری ہے، اللہ نے تیرے لیے ایسا جنت کے اندر مکان عطا کر رکھا ہے، بڑا خوبصورت اعلیٰ قسم کا مکان اللہ پاک نے عطا کر رکھا ہے، کیوں گھبراتی ہے، کیوں تنگ اور پریشان ہوتی ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سکون ملا، اطمینان ملی، راحت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو چادر تھی، کالی کمبلی تھی، جو کفن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس کو کفن کے طور پہ مانگ رہی تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی چادر کالی کمبلی اتارنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دی۔ آخری وقت ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حوران جنت کی سردارہ کو دے دی۔ جب سرکار نے، تو حضرت فاطمہ نے وہ چادر لے کے اپنی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دے دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس چادر کو لی، جب چادر کو لیا نا، اللہ پاک کیا یا ارشاد فرماتا ہے، ادھر جناب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ماں کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر پیش کی، ادھر آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہو گئے، میرے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا پاک نے سلام بھیجا ہے اور خدا نے فرمایا ہے اپنی چادر واپس لے لو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے چادر واپس لے لو، جو میرے پاک نبی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی خواہش کے اوپر چادر عطا کی تھی۔ میرے رب نے پیغام بھیجا، اے جبرائیل جا کے میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر یہ پیغام دے دو اور سلام دے دو، سلام پیش کر دو میرے حضور کی بارگاہ کے اندر، اور میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر عرض کرنا کہ چادر کو واپس لے لو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر واپس لے لی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حاجیوں کو پانی پلانے والی، اسلام کو پالنے والی، اسلام کا درد رکھنے والی، اسلام کو باڑھ کے بڑا پاڑ پوسا اونچا کرنے والی، حضور نے چادر واپس لے لی، کالی کمری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لے لی۔ اب یہاں میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے، جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا جو کچھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا ان سے میری راہ پر قربان کر دیا، جتنا حضرت خدیجہ کے پاس تھا۔ اب میرا رب یہ کہہ رہا ہے، میرا رب حضرت جبرائیل علیہ السلام دوارا وہی بھیجی، جتنا حضرت خدیجہ کے پاس مال تھا، سید زادوں کی ماں کے پاس جتنا بھی مال تھا، سارا کا سارا مال میری راہ کے اندر خرچ کر دیا، دین کے لیے خرچ کر دیا، غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کے لیے خرچ کر دیا، جو کہ باتیں مجھے بڑی پسند ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، میرا رب کہتا ہے کہ سارا مال خرچ کر دیا، اب اس کا کفن ہمارے ذمے ہے۔ میرا رب کہتا ہے یا رسول اللہ اپنی کالی کمری کو واپس لے لیجئے، اپنی چادر کو واپس لے لیجئے، اب کفن میرا رب دینے جا رہا ہے، اپنے کرم کا کفن دینے جا رہا ہے، اب میرا رب انعام دینے جا رہا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا چادر واپس لے لو، چادر واپس لے لی گئی۔ لینے کے بعد اب اس کا کفن رب نے فرمایا ہمارے ذمے ہے، ہم اسے اپنے کرم کے لباس سے پوشیدہ فرمائیں گے اور اس کو جنت الفردوس کا کفن عطا فرمائیں گے۔ کون ہے ختیجہ؟ کون ہے ختیجہ؟ جس ختیجہ کو میرے رب نے اپنے کرم کا کفن دیا ہو۔ کون ہے ختیجہ؟ جس کو جنت الفردوس کا کفن دیا گیا ہو۔ سیدزادوں کی ماں ختیجہ، حسنین کریمین کی نانی ختیجہ، 4 بیٹیوں کی ماں ختیجہ، حوران جنت کی سردارہ ختیجہ۔ کون ہے ختیجہ؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا،
جس کا اللہ کے نبی بار بار ذکر کیا کرتے تھے، جس کا بار بار کثرت کے ساتھ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے؟ کون ہے ختیجہ جن کے ساتھ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے ہیں؟ کون ہے ختیجہ؟ حسنین کریمین کی جوڑی کی نانی ہے ختیجہ۔ کون ہے ختیجہ جس نے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا ہے؟ کون ہے ختیجہ؟ وہ ختیجہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی۔ کون ہے ختیجہ؟ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جس نے اسلام کو پالا ہے۔ کون ہے ختیجہ جس کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے؟ میرے حبیب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کسی بیوی پر اتنی غیرت نہیں کھائی جتنی غیرت میں نے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر کھائی تھی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بکری کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان کو چھوٹا کیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی وادیوں کے اندر میرے حبیب اس گوشت کو حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کے دروازے کے اوپر جا کے میرے حبیب اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کیا کرتے تھے، خود دے کر آیا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو آواز لگایا کرتے تھے، اے ختیجہ کی سہیلیوں گوشت لے لو، اس گوشت کو میں میرے ہاتھوں سے چھوٹا کر کے تیار کر کے تمہارے پاس لایا ہوں۔ بڑی محبت کیا کرتے تھے حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سہیلیوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے حبیب بار بار کثرت کے ساتھ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر اور چرچا کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے گوشت کو چھوٹے کر کر کے سہیلیوں کو عطا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، عورت سوائے ختیجہ کے ہی نہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ واپس ایسی ہی تھی، وہ دنیا کی آخرت، وہ دنیا و آخرت دونوں میں میرے ساتھ ہے، اور انہیں میرے ساتھ انہی میں سے میری اولاد پیدا ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی سیدزادے ہیں حضرت ختیجہ سے پیدا، جتنی بھی نسل چلی ہے سیدزادوں کی حضرت ختیجہ سے پیدا، جتنی بھی آل چلی ہے سیدزادوں کی حضرت ختیجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت ختیجہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے حضرت ختیجہ کے بارے میں؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بڑا سخت دن ہے، اور جو بندہ دنیا کے اندر حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہوگا، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ رب نے فرمایا ہے جو حضرت ختیجہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتا ہے۔ کون ہے حضرت ختیجہ؟ آپ جانتے ہیں حضرت ختیجہ، مومنوں ہر اسٹیج کے اوپر حضرت ختیجہ کا ذکر کیا کرو، ہر گھر کے اندر حضرت ختیجہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ حضرت ختیجہ سے سیدزادوں کی آل چلی ہے، نسل چلی ہے، سیدزادے انہی سے پیدا ہوئے ہیں، یہ سب سیدزادوں کی ماں ہے، سیدزادوں کی نانی ہے حضرت ختیجہ۔ کون ہے ختیجہ؟ تمہیں پتہ ہے حضرت ختیجہ کون ہے؟ حضرت ختیجہ تو وہ ختیجہ ہے جن کا ذکر میرے حبیب بار بار کثرت کے ساتھ کیا کرتے۔ کون ہے ختیجہ جن کی یاد میں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تڑپ جایا کرتے تھے؟ کون ہے ختیجہ؟ وہ ہے ختیجہ جن کو میرے حبیب یاد کر لیا کرتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ کون ہے ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا؟ حضرت ختیجہ تو وہ ختیجہ ہے جن کی یاد کرنے سے، جن کے احسانات میرے حبیب کہتے ہیں میں کبھی بھلا نہیں سکتا، وہ ہے ختیجہ جس کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا، وہ ہے ختیجہ جن کا میں آج خود میں تمام نبیوں کا سردار شکر گزار ہوں، وہ ہے ختیجہ۔ کون ہے ختیجہ؟ وہ ہے ختیجہ حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بعد تمام عورتوں کی سردار ہے حضرت ختیجہ۔
حضرت فاطمہ کے بعد اس عورتوں کی سردار ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا خدیجہ۔ کون ہے خدیجہ؟ وہ ہے خدیجہ جو امام الانبیاء پر سب سے پہلے ایمان لے کے آئی۔ کون ہے خدیجہ؟ اس وقت کوئی ایمان نہیں لایا تھا جب حضرت خدیجہ ایمان لے کے آئی تھی۔ کون ہے خدیجہ؟ وہ ہے خدیجہ جو دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کے آئی تھی۔ کون ہے خدیجہ؟ اس وقت کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت حضرت خدیجہ ایمان لے کے آئی تھی۔ کون ہے خدیجہ؟ وہ ہے خدیجہ کہ ساری دنیا اسلام کو اوپر پڑتی ہے، حضرت خدیجہ وہ ہے جو اسلام کو پالتی رہ گئی۔ کون ہے خدیجہ؟ وہ ہے امام جس کا امام الانبیاء فرماتے ہیں۔ کون ہے خدیجہ؟ وہ ہے خدیجہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے پہلی نماز پڑھی تھی۔ کون ہے خدیجہ؟ سید زادوں کی ماں ہے جن سے سید زادوں کی نسل چلی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضرت خدیجہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرنے سے اللہ مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ کون ہے خدیجہ؟ وہ ہے خدیجہ جن کا لقب دنیا کے اندر طاہرہ تھا، شادی سے پہلے طاہرہ زاہدہ عابدہ تھی۔ کون ہے خدیجہ الکبریٰ؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے ساتھ بڑی محبت بڑی پیار کیا کرتے تھے۔ کون ہے خدیجہ؟ جب دنیا سے چلی گئی جتنی بھی مسلمانوں کی ماں ہے، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ان سب کے سامنے جن کا ذکر اور چرچا ہوا کرتا تھا وہ ہے خدیجہ۔ امام الانبیاء جن کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ کون ہے خدیجہ؟ خدیجہ کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیق کی صدیقہ بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حالہ بنت خوالد رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا اور آپ خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ تو حالہ ہے، اندر آ جاؤ، حضرت خدیجہ کی بہن حالہ ہے۔ کون ہے حضرت خدیجہ؟ جس کا کثرت کے ساتھ حضرت عائشہ بھی ذکر کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر بڑا رشک آ گیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کیا آپ قریش کی ایک بڈھی عورت کا بڑا ذکر کرتے ہیں، وہ سرخ رنگ والی لال خوبصورت چہرے والی، اس کا بڑا ذکر اور تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حالانکہ میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں، حالانکہ انہیں میں انتقال کیے وہ بہت زمانہ گزر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس پر بہترین بیوی عطا فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خدیجہ کا اس لال چہرے والی سرخ چہرے والی کا بڑا ذکر اور تذکرہ کیا کرتے ہیں، اس کو انتقال کیے بڑا زمانہ گزر گیا، حالانکہ اللہ پاک نے آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بھی بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ اس سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ بات سن کے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، ہمیں اس سے بہتر بدلہ نہیں ملا۔ حضور فرماتے ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملا تھا اس سے بہتر بدلہ نہیں ملا۔ لا واللہ ما رزقنی۔ اور پھر امام الانبیاء نے وسلم نے فرمایا خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی تھی جب لوگ میرے پاس کفر کیا کرتے تھے۔ کون ہے خدیجہ؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ خدیجہ ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگ مکے کے اندر سرکار کو لوگ پتھر مار کے خون لت پت کر دیتے تھے جسم کو، تو میرے حبیب کا خون صاف کیا کرتی تھی، وہ ہے خدیجہ۔ وہ ہے خدیجہ جو مکے کے اندر جس وقت کوئی ایمان نہیں لایا تھا اس وقت ایمان لائی تھی، وہ ہے خدیجہ۔ کون ہے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں سے مجھ کو اس وقت شریک کیا جب دوسرے مجھے مال خرچ کرنے سے دور کر دیا، جن لوگوں نے اس وقت خرچہ کیا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ میرے جسم کے اوپر جب زخم ہوا کرتے تھے ان کے اوپر مرہم لگاتی تھی، اپنے کپڑے جلا جلا کے میرے زخموں کے اوپر لگایا کرتی تھی، وہ ہے خدیجہ۔
کون ہے خدیجہ؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور فرماتی ہیں کہ ایک دن میرا جسم زخمی ہو گیا، میرے جسم کے ہر رونگٹے سے خون نکل رہا تھا. جب میں خون کی حالت کے اندر جب گھر آیا نا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے مجھے تسلیاں دی. وہ ہے خدیجہ. ارے یار کون ہے خدیجہ؟ وہ ہے خدیجہ جو ساری ساری رات امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھتی تھی. وہ ہے خدیجہ. کون ہے خدیجہ؟ حضرت خدیجہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رات کو جب میری آنکھ لگ جاتی تھی تو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رات کو بیٹھ کے میرے چہرے کو دیکھا کرتی تھی. وہ ہے خدیجہ. حضرت خدیجہ. کون ہے خدیجہ؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کبھی چاند کی طرف دیکھتی، کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی. وہ ہے خدیجہ. کبھی سورج کی طرف دیکھتی، کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی. وہ ہے خدیجہ. حضرت خدیجہ تو وہ ہے جب میں گھر سے نکل جاتا تھا نا پیچھے چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی. وہ ہے خدیجہ. جب میں واپس آیا کرتا تھا آتے ہوئے میرے چہرے کو دیکھا کرتی. وہ ہے خدیجہ. امام الانبیاء کی بڑی پسندیدہ بیوی وہ ہے خدیجہ. سیدزادوں کی ماں ہے خدیجہ. امام الانبیاء کی پسندیدہ ہے خدیجہ، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. کون ہے خدیجہ؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نہایت ہی بزرگ ضعیفہ عورت اللہ کے حبیب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی. ضعیفہ لمبی عمر والی وڈیری تریوی ایک ضعیفہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ہماری ماں کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پاس بٹھا لیا. رسول پاس میں بٹھانے کے بعد ان کے ساتھ بڑی پیار بھری باتیں کر رہے تھے. میرے حبیب بڑی پیار بھری باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے کرتے سرکار مسکراتے بڑی لمبے ٹائم تک اس کے ساتھ، اس ضعیفہ کے ساتھ میرے سرکار بات کر رہے، باتیں کرتے رہے. جب وہ بہت لمبے ٹائم کے بعد کئی گھنٹوں بعد وہ ضعیفہ جب چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ضعیفہ کون ہے جن کے ساتھ بڑی پیار کے ساتھ آپ باتیں کر رہے تھے، بڑی محبت کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، بڑی دل لگی کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور یا رسول اللہ آپ خوش بھی ہو رہے تھے، میں آپ کو دیکھ رہی تھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خاص سہیلی ہے جس کے ساتھ حضرت خدیجہ بڑی محبت کیا کرتی تھی. حضرت خدیجہ کی خاص سہیلی ہے، کیوں نہ میں حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ باتیں کیا کروں. سرکار ہر کے ساتھ باتیں کیا کرتے، سب کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ سرکار بات کیا کرتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ بڑی سرکار محبت کیا کرتے تھے، بڑی پیار کیا کرتے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. تو کون ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا؟ جن کو ملکۃ العرب کہا گیا ہے. کون ہے حضرت خدیجہ؟ جن کو ام المؤمنین اور خیر النساء کہا گیا ہے. کون ہے خدیجۃ الکبریٰ؟ جن کو شادی سے پہلے ہی طاہرہ کہا گیا ہے. کون ہے خدیجہ؟ جن کے ساتھ میرے حبیب محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کالی کملی دینے والی خدیجہ. ایک دن کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن سرکار کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی نا، آپ سب جانتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے قرآن کہتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی مکہ شریف کے اندر، حرم کے اندر، جبل نور کے اوپر، غار ہیرا کے اوپر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکثر سرکار عبادت کے لیے تشریف لے جاتے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ریگولر اللہ کے حبیب عبادت کیا کرتے تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ حبیب صبح سے لے کر شام تک سرکار تشریف لے آتے تو ٹھیک ہے، اگر سرکار شام کو گھر نہ آتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اللہ کے حبیب کے لیے کھانا تیار کر کے جبل نور کے اوپر تشریف لے کے جایا کرتی تھی. آج حاجی چڑھتے ہیں 5 یا 6 گھنٹے لگاتے ہیں. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یوں جاتی تھی اور یوں واپس تشریف لے آتی تھی. کھانا دے کے گئی اور واپس تشریف لے کے آ جایا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ کے اندر جاتی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب میرے حبیب کے اوپر وحی نازل ہوئی نا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کم کبھی تاری ہوئی. سرکار واپس تشریف لے کے آئے، سیدھا سرکار اپنے گھر کے اندر آئے، سرکار حجرے کے اندر تشریف لے آئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے دیکھا، کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کے اوپر
کم کپی تاری ہے، کانپ رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لے کے آئی۔ جب تشریف لے کے آئی حضور نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ایسے میں غار جبل نور کے اوپر تھا، ایک فرشتہ آیا، ایک شخص آیا نورانی چہرے والا، اس نے کہا اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے پڑھتے نہیں، بعد میں حبیب رکتے نہیں۔ اگر سرکار پہلے پڑھ دیتے، آج دنیا والے یہ کہتے کہ جبرائیل پڑھاتا ہے، حبیب پڑھتا ہے۔ میں دنیا والوں کو یہ بتا دیا میرا استاد جبرائیل نہیں بلکہ رحمان ہے، میرے رب نے مجھے عرش لامکان سے پہلے پڑھا کر مجھے میرے رب نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا تھا۔ آج اپنے کہتے ہیں نا کالی کملی والا، کالی کملی والا آقا، کہاں سے آئی کالی کملی، کہاں سے آئی کالی چادر؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کبھی تاری ہے، آپ سرکار کمرے کے اندر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سارا واقعہ سرکار نے بیان کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ گھبرائے نہیں، آپ تو بھلا کرنے والے ہیں، آپ تو صادق ہیں، صدیق ہیں، امین ہیں، امانتیں رکھنے والے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی زندگی کے اوپر کوئی داغ نہیں، آپ کا کوئی برا نہیں ہوگا، آپ تو لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو۔ پہلے دن تسلیہ دینے والی حضرت خدیجہ تھی۔ جب اللہ کے حبیب کو کم کبھی تاری ہو رہی تھی نا، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک چادر دی، چادر دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر کو اوڑھ لیا۔ کون سی چادر؟ اس چادر کا رنگ کالا تھا، کالا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ رنگ بڑا پسند آیا میرے حبیب کو، وہ کالا رنگ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پہلے دن دیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بند ہو گئی۔ جب اللہ کے حبیب مکے کی گلیوں کے اندر اس کالی کملی چادر کو لے کے چلا کرتے تھے نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیچھے چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی میرے حبیب کو۔ جب سرکار تشریف لے کے آتے ودوحا کے مکڑے اور کالی چادر اوپر ہوا کرتی تھی، کالی کملی میرے حبیب کے چہرے کے اوپر، کاندھے کے اوپر ہوا کرتی تھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور زانو مبارک اوپر، کندھوں کے اوپر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھی ہوتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مکے کے عرب کے لوگ اس کو دیکھا کرتے تھے، بڑی خوبصورت میرے حبیب کو لگتی تھی، کل بھی اچھی لگتی تھی، آج بھی چرچا ہے، قیامت تک چرچا رہے گی اس کالی کملی کی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پہلے دن میرے حبیب کو عطا کی تھی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو چادر عطا کی تھی میرے حبیب کو بڑی پسند آئی۔ جب سرکار لے کے مکے کی گلیوں کے اندر چلا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، اللہ کے حبیب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کالی کملی مجھے عطا کر دو تاکہ اس کی برکت سے قبر کے اندر اللہ پاک سکون عطا فرما دے، اللہ پاک میری بخشش عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک نے تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد حضور کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آ رہی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، باہر آ رہی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا باہر تشریف لا رہی ہیں، اور اس کے ہاتھ کے اندر برتن ہے، اس کے برتن کے اندر کچھ نہ کچھ ہے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ کے اندر جبرائیل فرشتہ عرض کرتا ہے رب نے فرمایا ہے، مجھے بھیجا میرے رب نے، یا رسول اللہ جو حضرت خدیجہ آ رہی ہے ہاتھ میں برتن ہے، اس کے ہاتھ کے اندر کچھ نہ کچھ ہے برتن کے اندر، رب نے فرمایا ہے جا کے میرے حبیب کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کرتا اور میرے حبیب کو کہہ دینا کہ باہر حضرت خدیجہ آ رہی ہے، حضرت خدیجہ کو اپنے رب کا سلام پیش کر دینا۔ کون ہے خدیجہ؟ جس خدیجہ کو میرے رب نے سلام بھیجا ہو۔ کون ہے خدیجہ؟ جس کو میرے رب نے فرمایا ہو حبیب کی کالی کملی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کرم کا کفن عطا فرماؤں گا۔ کون ہے خدیجہ؟ دنیا کے اندر تمام عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلا مرتبہ دنیا کے اندر اگر تو ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگر کسی کو مرتبہ عطا فرمایا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے تیسرا مرتبہ اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کیا ہے۔ یہ تین عورتیں ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر سردار کہا ہے، اللہ کے حبیب نے سردار کہا ہے، عورتوں کی سردار کہا ہے۔ کون ہے خدیجہ؟ حضرت خدیجہ کا
کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سید زادوں کی ماں ہے، یہیں سے نسل چلی ہے۔ حضور نے فرمایا میری خدیجہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم بار بار ذکر کیا کرتے تھے، ہر موڑ کے اوپر، ہر محفل مجمع کے اندر میرے حبیب حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے صدقے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہر مسلمان کی روزوں کو قبول فرمائے، جو مسلمان دنیا کے اندر بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی نیکیاں عبادتیں اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قابل قبول فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر پریشان حال ہیں، اللہ پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے صدقے تمام کی پریشانیاں مصیبتوں کو اللہ پاک دور فرمائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور دنیا کے اندر جو کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ پاک اپنے نیک اور محبوب بندوں کے صدقے واسطے اور وسیلے سے اسے دور فرمائے۔ اگر بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی جملہ پھسل گیا ہو، میں اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔